دین کے لیے قربانی کرنا، اپنے جسم کو تھکانا، جان لگانا، مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری دنیا میں گئی اور ہر طرح کی قربانی کر کے گئی. کھانا نہیں ملا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کپڑوں کی کمی برداشت کی، خواہشات کو قربان کیا، حاجتوں کو قربان کیا تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. تو نقل و حرکت ہو قربانی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات کہ نقل و حرکت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے اور قربانی بھی ہے، لیکن وہ مشورے کے تابع. کس کے تابع؟ مشورے کے تابع. ایک آدمی بغیر مشورے کے قربانیاں کر رہا ہے، اپنے بڑوں کی مانتا ہی نہیں ہے، مشورے کے تابع بننا چلنا نہیں چاہتا، تو خطرہ ہے کہ یہ نفس کے تابع ہو جائے گا. جو مشورے کے تابع نہیں ہوتا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے تابع ہو کے چلے گا. اس لیے مشورہ بڑا اہم ہے. بغیر مشورے کے اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی. دلوں کے جوڑ کا ذریعہ مشورہ ہے، نفس کی اتباع سے نکلنے کا ذریعہ مشورہ ہے. بلقیس کافرہ تھی، وہ مشورہ کرتی تھی، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. یہ مشورہ اتنا اہم ہے کہ پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی شورا ہے. شورا، شورا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے پوری سورت کا نام ہی شورا رکھا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا خوبیاں ان کے اندر ہیں. الذین اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے. ایک ہی ڈکٹیٹر بن کے کام کرنا، جو میں کہوں بس وہی صحیح ہے. نبوت کے کام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، ایک جماعت تیار کریں. تبلیغی عوام. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرے نبی، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ ان سب سے زیادہ علم والے ہیں، ان سب سے زیادہ عقل والے ہیں، ان سب سے زیادہ سمجھ والے ہیں. آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو امت کو تیار کرنا ہے. آپ کے پیچھے امت آپ کا کام کرنے والی بنے گی. اس لیے امت کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور امت کو آپ کے نہج پہ کام پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے. آپ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مشورے کی اہمیت کو بھی بتایا. ایک خیر خواہی کا کام یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کیونکہ خیر خواہی کر رہی ہے اس کو اللہ اپنے قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. امت کی رہبری کے لیے ایک پرندے نے خیر خواہی کی، امت کی رہبری کے لیے اللہ پرندے کا سارا قصہ سنا رہے ہیں. ایک لکڑی کا کام کرنے والا بڑائی، اس کا نام حبیب تھا. انطاکیہ ایک شہر ہے ترکی کے قریب، وہاں وہ رہتا تھا شہر کے کنارے پر. تو اللہ نے اس کی بستی میں پہلے 2 نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی. اس کی قوم کو، قوم نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھی بھیج دیا تاکہ جماعت مضبوط ہو جائے. بعض کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن چلو تینوں نے جا کے دعوت دی. وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. ان کی قوم نے ان خیر خواہوں کی بات کا انکار کر دیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مارنے کی کوشش کی، بہت ایزا پہنچائی. تو یہ جو حبیب تھا لکڑی کا کام کرنے والا، ایک عام آدمی، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے ایمان دل میں چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا. اسے جو پتا چلا کہ میری بستی کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے بندے آئے ہیں اور میری بستی والے ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا بستی کے کنارے سے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے اس کے چلنے کا ذکر اپنے قرآن میں کیا.
خیر خواہی کے کام کے لیے توڑنے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا، اور وہ توڑتا توڑتا ہے کہ دیر نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جلدی سے آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اے میری قوم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں بندے، ان کی بات کو مان لو۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں۔ ان کی حیثیت کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کسی بادشاہ نے نہیں بھیجے، یہ ان کو بھیجنے والا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اور اس سے نظر آتا ہے کہ بھیجے ہوئے کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے۔ ان کی بات کا انکار کرنا یہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ان کی بات کا انکار نہ کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ تم سے کچھ پیسہ نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو اپنے خیر خواہ کی بات کا انکار کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور تیسری صفت ان میں کیا ہے؟ وہم مہتدون، سر سے لے کر پاؤں تک یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، خوبیوں سے آراستہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ جو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے زبان کے بول اور ان کی زندگی کا عمل بالکل برابر ہے، کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حبیب نجار، لکڑی کا کام کرنے والا، پہلے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا نا، اب آ کے اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کو اس نے دعوت دی۔ تو دعوت دینے سے ایمان زیادہ بڑھتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اب جب دعوت دی تو اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سارے اسی کے لوٹ کر جاؤ گے؟ میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو بت کسی کو نفع دے نہیں سکتے؟ اور دیکھو، کان کھول کے سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کان کھول کے سن لو، میں اللہ پر ایمان لے آیا جو تمہارا بھی رب ہے۔ کان کھول کے سن لو، میں بھی ایمان لے آیا۔ اب قوم نے جب سنا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی مارا، بہت مارا، بعض کہتے ڈنڈوں سے مارا، کوئی کہتے جوتیوں سے مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور جب وہ شہید ہونے لگا تو بعض روایتوں میں آتا کہ اس نے جاتے جاتے ایک دم اس کی زبان سے یہ نکلا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت کی نعمتیں دے دے کر اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کا جنت کا جو محل تھا جس پہ اس کو داخل کرنا تھا، وہ محل اللہ نے اس کو دنیا میں دکھا دیا۔ اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے میرے کو کتنا بڑا میرا اعزاز و اکرام کیا ہے۔ تو ایک لکڑی کا کام کرنے والا اگر وہ خیر خواہی ایک قوم کی کرے، اللہ اتنا بڑا اللہ نے اس کو اعزاز و اکرام کیا کہ اللہ نے اس کا قصہ اس صورت میں سنایا جو پورے قرآن کا دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ قرآن کے دل میں اللہ نے حبیب نجار کے سارے قصے کو اللہ نے سنا دیا۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، تو اس سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟
سورہ یاسین کا دل یہی حبیب نجار کا واقعہ ہے. اچھا اس واقعے کا دل کیا ہے؟ ہر چیز کا دل ہوتا ہے. اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل خیر خواہی، ہمدردی ہے. تو دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. دین نام کس کا ہے؟ خیر خواہی. یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. کسی کو کھانا کھلا دینا بڑی خیر خواہی ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو کپڑے پہنا دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے. کہ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ کہ انسانیت کے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنے کی محنت کرنا اور دلوں کے اندر سے مخلوق کا یقین نکال کر خالق کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کی محنت کرنا. مال کا یقین دلوں سے نکل جائے، اعمال کا یقین، اعمال سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. دنیا کی فکریں دلوں سے ختم ہو جائیں، آخرت کی فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. نافرمانی اور معصیت والی زندگی سے انسانیت نکل جائے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی پر آ جائے. پورا دین زندگیوں میں آئے. یہ خیر خواہی کا کام ہے. جہالت، قرآن و حدیث سے کس سے جہالت والی زندگی سے انسانیت نکلے اور قرآن و حدیث کے علم کا نور دلوں کے اندر داخل ہو جائے اور دل قرآن و حدیث کے علوم سے منور ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی. اللہ سے غفلت کی ظلمتیں دل کے اندر سے نکل جائیں اور ذکر کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کا تعلق، اس کا نور دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، گناہگار سے گناہگار کا اکرام کرنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، یہ زندگی پیدا ہو جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے.